السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابا ایک سوال ہے، آج کل جو ہے آج کل جب ایسا دعوت کے لیے نکلتا ہوں میں اور قرآن کی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، لوگ جو ایک سوال کرتے ہیں، تھوڑا ٹیڑھا سوال ہے لیکن ان لوگوں کے سوال میں جو ہے ایک وزن ہے، یہ ہے کہ قرآن کیا انکمپلیٹ ہے؟ قرآن سے اپن نماز کا طریقہ، نماز کے رکعت، ارکان یہ پروف کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ دکھ کے تو ایسا نہیں آتا، تو اس کے اوپر تھوڑی وضاحت چاہیے کہ اگر قرآن سے اپنے کو پروف دینا ہے نماز کتنے وقت ہے، کتنے رکعت ہے، کیسا ہے، تو اس پہ ذرا۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ میرے خیال سے آپ تھوڑا قریب لے لو، ڈائریکٹ ریکارڈنگ ہو رہی نا جی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، جب کبھی بھی ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ایسا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ادھورا ہے، بے سہارا ہے، انکمپلیٹ ہے۔ آپ کا سوال یہی ہے نا کہ نماز کو قرآن سے کیسا ثابت کریں گے؟ سیدھی بات ہے، اس میں کتنی رکعتیں ہیں؟ خاص طور پہ نماز تو کئی لوگ ثابت کر دیے، فجر کا ذکر ہے، عصر کا ذکر ہے، مغرب کا ذکر ہے، دوسری جگہ ہے کہ صبح سے شام تک جو ہے تم سورج نکلنے سے لے کے مغرب تک تہجد کا ذکر ہے، نماز جنازہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا تصلی احد من منافقین، یعنی ان منافقین میں سے کسی کی نماز جنازہ، لا تصلی کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس میں جتنی میں تحقیق کیا ہوں، الحمدللہ ابھی میرا کام چل رہا ہے، اور الحمدللہ ایک معجزہ میرے سامنے آیا ہے، اور کل رات کی بات ہے، میں بھی اس کی تلاش میں تھا۔ تو لوگ جب قرآن کو محتاج، بے بس اور مجبور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ روایتوں سے قرآن سمجھ میں آتی، روایتوں کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روایتوں کے بغیر آپ، وہ ایک ہسٹری ہے بھائی، اس سے مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کی میں مثال دیتے ہوئے چلوں کہ ایک شخص ہندو ہے، غیر مسلم ہے، کسی دوسری جگہ پیدا ہوا، وہ عرب نہیں ہے۔ اکثر غامدی صاحب بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھی مکے میں، اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے صرف جو چیزیں چلی آ رہی تھی، جو اوکے تھی، اس کو اپروو کر دیے، جس میں کوئی گڑبڑ تھی اس کو کریکشن کر دیے، جو چیز لوگ بھول گئے تھے اس میں ایڈنگ کر دیے، جو ایڈنگ ہو چکی تھی اس کو نکال دیے، پیوریفیکیشن کرے۔ اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہندو یہ پوچھ سکتا ہے، اچھا تو میں قرآن بھی پڑھوں، عربوں کی ہسٹری بھی پڑھوں، ابراہیم سے پوری بات کو پڑھوں کیا؟ وہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ 600 صفحے کی کتاب بول کے آپ لالچ دیے، میرے کو دین سمجھ میں آ جاتا، اب اس کے بعد پیچھے سیاستہ لگا دیے، اس کے بعد کیا ائمہ لگا دیے، یہ اتنی کتابیں پڑھتے پڑھتے تو پاگل ہو جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے لوگ دین سے دور ہو گئے۔ فجر کی 2 فرض 2 سنت، پھر وہ ظہر کے 12، پھر تو 4 سنت، 4 فرض، 4 نفل، تو 2 واجب، اور یہ اور وہ، اتنا زیادہ بڑھا دیے بات کو، عشاء کے 17 تک پہنچا دیے لے آئے۔ کوشش یہ کرے کہ وہ جو فیک سٹوری ہے 50 نمازیں اس کو کیسا بھی پورا کرنا۔ خیر یہ باتیں ضمناً ہو گئی۔ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ کوئی بھی چیز قرآن سے دیکھوں، اللہ سے دعا کروں، اللہ سے التجا کروں کہ یا اللہ یہ جو قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی، قرآن کے خلاف جو کارروائی ہو رہی، اور جو صرف قرآن کو لے کے چلے وہ بیچارے تو نماز کے ہی منکر ہو گئے، نماز پڑھنا چھوڑ دیے۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف 3 ہی نمازیں پڑھتے، جو 3 اوقات کا ذکر نکال لیے کہیں سے ڈھونڈ کے قرآن میں سے۔ اصل میں یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اس کے اندر چھپے ہوئے کچھ کلو پوائنٹس رکھ دیا ہے۔ بولتے ہیں نا سوال کرنے کے بعد میں ایک کلو دوں آپ کو، اور ایسی جگہ پہ کلو رکھا ہے جو ڈیلی کرنے کی چیز ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہ رہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے۔ ساری چیزیں قرآن میں سے ڈھونڈ کے نکال لے رہے ہیں، ساری چیزیں حدیث میں سے ڈھونڈ کے، پھر میرا تمہارا تعلق کیا ہے پھر؟ چنانچہ کتاب کے نزول کا مقصد ہی یہ بتایا اللہ تعالیٰ، کتاب انزلناہ الیک المبارک، اے محمد یہ کتاب میں آپ پہ اس لیے نازل کر رہا ہوں، اور وہ بھی مبارک کتاب۔ مبارک، برکت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کسی چیز کا اضافہ۔ آپ کی زندگی میں برکت ہوگا مطلب کیا ہے؟
دولت آ جائے تو دولت میں برکت ہو بولنا چاہیے. عمر میں برکت ہو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو اور آپ زیادہ عمر تک جئیں. آپ کی دولت میں برکت ہو. شادی کی مبارکباد دے رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت ہو ہے. آپ کی ایک تو ہو گئی اور 4 بھی ہو جائے ایسا نہیں ہے. آپ کی صحت میں برکت ہوگا مطلب ہے آپ بیمار پڑ گئے ہیں اب صحت یاب ہو رہے ہیں, اس میں برکت ہو, اضافہ ہو. اب آپ اس کو نظر میں رکھ کے دیکھیے کہ کتاب انزلناہ الیک المبارکہ, یہ ایسی کتاب ہے جو اندر سے اپنا مفہوم بڑھاتی ہی جاتی ہے ہر زمانے کے اعتبار سے. یہی تو میراکل ہے قرآن کا. لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے پوچھیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. جو سب سے بڑا پرابلم مانا جاتا ہے ابھی جب بھی میں بات کرتا ہوں, جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں, قرآن کا انکار کرتے ہیں, اندر سے انکار کرتے ہیں, منہ سے نہیں بولتے. کتاب اللہ, کتاب الرسول, قال اللہ, قال رسول, قال اللہ, قال رسول, بہت بولتے ہیں, لیکن کبھی قرآن اٹھا کے دیکھتے نہیں, اس میں تحقیق نہیں کرتے کہ یہ چیز, کیونکہ پہلے سے مطمئن کر دیا گیا جب تک آپ حدیثیں نہیں پڑھیں گے قرآن نہیں سمجھ سکتے. کس نے کہا بھائی آپ سے؟ سمجھانے والی ذات وہ ہے. قال اللہ, قال رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطیع اللہ, اطیع الرسول کا مطلب یہ ہے آپ کی شہرک سے زیادہ قریب اللہ, وہ اطیع اللہ ہے. اس سے پوچھو وہ جواب دے گا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اے محمد, یہ قرآن مکمل ہو گیا. آپ کو بھی دنیا سے اٹھا لینے کے بعد بھی جب کبھی بھی میری ضرورت رہی ان سے بول دو مجھے پکارو, میں جواب دوں گا. بس ان کو چاہیے کہ مجھ پہ ایمان رکھے, بس میرے سے پوچھ کے پھر کسی اور سے نہیں پوچھنا, میری توہین ہے یہ. یہی بات تو سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم قرآن پڑھنے کے بعد, قرآن میں دیکھنے کے بعد تمہاری اہلیت نہیں ہے کہ تم وہاں تک پہنچو. پھر تم انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, تمہارے پاس فرصت ہے اتنی؟ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے. فَيَسْتَجِيبُوا لِي, تو انہیں چاہیے کہ مجھ ہی سے جواب طلب کرے. وَيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پہ ایمان رکھے, مجھ پہ بھروسہ رکھے. میری چھوٹی سی تحقیق میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ نماز کو کس طرح پڑھنا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے بحث کرنے کی. آپ صرف اتنا بتائیے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ اگر تم کو نماز پڑھنا ہے تو ابراہیم کے طریقے پہ پڑھو. میں ابھی آیت کھول کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ کو صحیح نماز پڑھنا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کعبے کے سامنے کوئی غلط نماز چلتی رہے, بیچ میں کرنے کی کوشش کرے, لیکن اللہ تعالیٰ دھکے دے کے نکال دیے. وَإِذْ جَعَلْنَا لَهُ بَيْتَ الْمَثَابِحِ لِلنَّاسِ آمَنَّا, یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دی. یعنی کعبہ محفوظ ہے, زمزم محفوظ ہے, نماز بھی محفوظ ہے, مقام ابراہیم بھی محفوظ ہے, قرآن بھی محفوظ ہے, تو نماز بھی محفوظ ہے. پھر لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام پر مستقل جائے نماز بنا لو. اس سے غلط فہمی نکالے لوگ, بولے نہیں جو کعبے میں ہے ان کو ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے, ہمارے کو نہیں ہے. اب میں دوسری جگہ بتاؤں, تم کہیں بھی ہو نماز رخ وہ کرو, آ گیا پھر 140 سے اس میں ہی, تم کہیں بھی ہو دنیا میں رخ کعبے کا کر لو, اس کا جواب مل گیا. یعنی ہمارے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے, ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن کی طرف محنت کریں, فوراً جا کے سہارے ڈھونڈنا شروع کرتے اور انڈائریکٹلی قرآن کو محتاج, مفلوج, بیکار, ناقص اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے, چاہے وہ انجانے میں کرے یا دشمنی میں کرے. قرآن کی مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے, اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو. تو جو نماز مکے میں مقام ابراہیم پہ ہو رہی ہے وہ آتھنٹک نماز ہے, اتنے رکعت برابر ہے, وہ اوقات بھی برابر ہے. میں اب اس کے اوپر لکھ رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کو رکعتیں بھی بتاؤں گا اللہ نے کیسا چھپا کے رکھے ہیں اس کے اندر. چنانچہ میں ہلکا سا اشارہ کرتا چلوں, کبھی کھول کے پڑھیے قرآن. اگر آپ صلاح ڈھونڈیں گے تو آپ کو صلاح کی 99 جگہ مقامات ملیں گے, لیکن آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ صلاح نہیں ہے, وہ مکمل صلاح نہیں ہے. دیکھیے صلی یصلی وصل کے لیے استعمال ہوا ہے, جا کے مل جانا. مل کے کیا کر رہے ہیں آپ؟
ملنے کے بعد کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوں گی. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرو تو وہ تلاوت کرو جو تم پہ نازل کیا جا رہا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اب دیکھیے آپ، اقرا صرف پڑھنا، اتلو سمجھ کے پڑھنا، سلو باڈی کے ساتھ پڑھنا، وصل اللہ سے مل رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے قرآن کے ذریعے سے رسول سے مل رہے ہیں، وصل ہو رہے ہیں، وصول ہو رہا ہے. ان کا وصل کا مقصد الگ ہے، آپ کا الگ ہے. نماز جنازہ الگ ہے، فجر کی الگ ہے، ظہر کی الگ ہے. سیدھی سیدھی بات، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. وصل اصل چیز ہے، وصول اسی سے یصلی ہے، صلاح ہے. خاص ٹرمینالوجی بنا دی گئی اس لیے کہ صلی کا مطلب ہے باڈی کے ساتھ قرآن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے پڑھو، سمجھتے ہوئے پڑھو. بولے ذکر اللہ اکبر، اور جو اس میں سیکھ رہے ہیں وہ لوگوں کو جا کے بتاؤ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مطلب یہ ہے کہ اتلو ہے، وہاں سمجھ کے پڑھیں گے تو ہوں گا. سورہ بقرہ نکالیے، 2 نمبر پہ ہے، کیونکہ اب شروع سے سورہ فاتحہ پڑھیں. اب ضمی سورہ پڑھنا ہے یا ضمی کوئی آیت پڑھنا ہے. فجر کے 2 رکعت، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 43 اور لفظ نمبر 5. آپ اس آیت کا 1 2 3 4 یہاں 5 نمازیں ثابت ہو گئی. رکوع نمبر 5. رکوع کیا چیز ہے؟ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی حصہ پڑھتے ایک رکوع کا تو رکوع میں چلے جاتے. ایک رکعت کا لفظ بھی رکوع سے ہے، یہ رکوع بھی رکوع ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی سیکوینس بنتے جا رہی؟ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43. اب یہ 43 کی تحقیق کرنا ہے، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اور وہ میں کروں گا انشاءاللہ. اور 5ویں نمبر کا ورڈ ہے، 5 نمازیں ثابت ہو گئی. نے 5ویں میں کی دوسری صورت، 2 رکعت فجر میں پڑھنا ہے، اور رکوع بھی 5 ہے کہ 5 مرتبہ آپ کو رکوع کرنے کا حکم دیا جائے. آگے جا کے آپ کو مل جائے گی کہ صبح اور شام کے وقت فجر کے طلوع ہونے سے مغرب تک رکوع اور سجدے کرو. سمجھ میں آ گیا، فجر بھی آ گیا، مغرب بھی آ گئی، عصر کا نام بھی اس میں ہے. دیکھو آپ، اب 3 نمبر کی آیت ہے، یہ مغرب 3 نمبر کی صورت آل عمران، اس کی بھی آیت نمبر 43، پھر ورڈ 5، پھر رکوع 5. یہ کیسا ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے ایسا سیکوینس؟ بھئی کوئی معمولی شاعر بھی اگر کوئی شاعری لکھ رہا ہے تو سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے لکھتا. کوئی آدمی کتاب تصنیف کر رہا ہے تو بڑا غور و فکر اپنے علم کی بنیاد پہ کرتا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. نہیں بائی چانس ہو گیا ہوگا بولیں گے کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ؟ نہیں، میں تو سوچ کے نہیں ڈالا تھا یہ آیت، لیکن اتفاق سے ہو گیا شاید. ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ ہے، وہ خالق کائنات ہے. ایک ایک ذرہ اس نے بنایا ہے. وہ صرف کن بولے گا تو فیکن ہو جاتا ہے. اب سورہ نمبر 5 مائدہ دیکھو، 5 آیت نمبر 55، اس کے اندر 2 مرتبہ ذکر ہے، اور ورڈ نمبر رکوع نمبر 8، 4 ظہر کے 4 عصر کے. اب آئیے آپ، اچھا میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو. کمال تو یہ ہے کہ یہ جو آپ جسے نماز سمجھ رہے ہیں، نمو نما سے ہی بنا ہوا ورڈ ہے نماز، فارسی لفظ، وہ سنسکرت کا نمو نما ہے. تو یہ 5 ہی مرتبہ حکم ہے، رکوع کرو اور سجدہ کرو. تو یہ نماز الگ چیز ہے. نماز میں آپ جو جا کے مل رہے ہیں وہ صلاح ہے. اور اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے اس میں جو سیکھ رہے ہیں وہ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں آپ وہ اپنی زندگی میں قائم کرو، دنیا میں قائم کرو. میں انشاءاللہ اس کا پارٹ بھی بناؤں گا اور پوری اپنی تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. 8 مرتبہ رکوع اور سجدے کا ذکر ہے قرآن میں، کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری نمبرنگ میں نوٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ. ان کی آیتوں میں بھی کوئی راز چھپا ہوا ہے، آیت نمبر میں بھی ہے، سورے میں بھی ہے، رکوع میں بھی ہے. تو جب رکوع کا لفظ 5 مرتبہ آ گیا تو 5 مرتبہ اللہ کے سامنے آپ کو جو ہے نماز پڑھنا ہے. سیدھی بات ہے. جماعت کا حکم ہے، وہ بھی نصاب میں موجود ہے کہ تم جب نماز میں ہو تو ایک صف آگے کھڑے رہے، ادھوری نماز پڑھے، پھر جا کے دوسری صف میں کھڑے رہے، وہ بھی جماعت بھی ثابت ہو گئی. اور کیا چاہیں گے آپ قرآن سے؟ پہلے قرآن سمجھائیے، قرآن میں سے تحقیق کیجئے،
اس کے بعد روایتوں سے محتاجی بنائیے اپنی. وہ انسان کے لیے سمجھنا چاہتا ہے تو روایتیں لائیے, ہسٹری چاہیے تو روایتیں لائیے. خود نساء میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جب آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے تو وقت کیوں نہیں بتائے پھر آپ قرآن میں؟ اتنی بڑی کتاب لکھ دیے, تیمم کا ذکر کر دیے, ایک آیت کو 27 مرتبہ ریپیٹ کر دیے. دماغ تو یہ چاہتا نا کہ اللہ نے اتنا بڑا مسئلہ, جگہ جگہ فرقہ بندی ہوئی ہے, یہ تو آزمائش میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ. اس کا ذکر چھپائے اندر کہیں نہ کہیں کہ یہ لوگ تدبر کریں گے تو میں دوں گا ورنہ نہیں دوں گا ان لوگوں. تو اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل استعمال کریں, باپ دادا کے, استادوں کے, مرشدوں کے, مولویوں کے بہکاوے میں نہ آئیں. ہاں اگر وہ بات صحیح سمجھا رہے ہیں تو ان کا کام ہے پہلے قرآن سے ثابت کریں, عقل سے ثابت کریں. پھر ہم مولانا کو بھی مانیں گے, مولوی صاحب کو, مرشد کو, بابا کو, سب کو مانیں گے, لیکن عقلی دلیل چاہیے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دوسروں کے غلام مت بنو, میرے غلام بنو. اسی کو عبادت کہتے ہیں. غلام بھی بنو تو بے شعوری غلام مت بنو, سوچ سمجھ کے. الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. میرے بندے تو وہ ہوتے ہیں اندھے گونگے بہرے بن کے میری بات پہ یقین نہیں کرتے, میری آیات سنائی گئی تو. میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جب کبھی بھی کوئی نماز کے لیے بات کرے تو اسے صرف 125 سنا دیجئے. اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 43 اور ورڈ نمبر 5, رکوع نمبر 5. سورہ آل عمران 3 نمبر پہ ہے, آیت نمبر 43, ورڈ نمبر 5, رکوع نمبر 5. سورہ مائدہ 5 نمبر پہ ہے, آیت نمبر 55 اور ورڈ نمبر 13 اور رکوع 8. سورہ توبہ 9 نمبر پہ ہے, 12 نمبر کی آیت, پھر 5 نمبر آ گیا یہاں پر, 5ویں نمبر کا لفظ ہے, 14واں رکوع ہے. سورہ نمبر 22 ہجر اور الحج ہے شاید میرے خیال میں, 26 نمبر کی آیت, 15 نمبر کا لفظ, 4تھا رکوع. پھر 22 نمبر کا سورہ, 77 نمبر کی آیت اور 4تھا لفظ, 10واں رکوع. 48 نمبر کی سورت, 29 نمبر کی آیت اور 12 نمبر کا لفظ اور 4 نمبر کا رکوع. 77 نمبر کی سورت, 48 نمبر کی آیت اور 4تھا لفظ اور 2 نمبر کا رکوع. پھر 77 نمبر کی سورت, 48 نمبر کی آیت, 6 نمبر کا لفظ, پھر دوسرا رکوع. یہ سیکوینس چپکے نہیں مل رہا, اس کے پیچھے ایک راز ہے. جو شخص دلچسپی رکھے گا, جو شخص اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا, اللہ اس کے لیے دروازے کھولے گا. ورنہ اگر تم بھٹکتے رہو گے سیاستہ کے پیچھے, اماموں کے پیچھے, زندگی بھر جوتیاں چٹکارتے رہیں گے آپ. وہ بڑے قابل احترام لوگ تھے, انہوں نے محنت کی ہے, بس ان کے نام پہ کیا کیا جھوٹ گھڑا گیا ہے. منکر حدیث, منکر قرآن ہیں آپ لوگ, جو قرآن کا انکار کر دیتے ہیں ذلیل قسم کی روایات سامنے لا کے. تو یاد رکھیے. اور ایک صورت ہے میرے خیال میں 38 نمبر کی صورت میں بھی ہے, مجھے ملا ہے وہ, اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اللہ تعالیٰ سے. ہاں 38 نمبر کی صورت ہے, 24 نمبر کی آیت ہے, 31 نمبر کا ورڈ ہے. 48 نمبر کی صورت ہے, 29 نمبر کی آیت ہے اور 12 نمبر کا لفظ ہے. انشاءاللہ میں اس کو ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا ساری ڈیٹیل, آپ نکالیے. رکوع اور سجود 8 مرتبہ ذکر ہے, جس میں سے 3 مرتبہ تعریف ہے, 5 مرتبہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہماری کوشش میں خیر و برکت عطا کرے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے, اور ہم خالص قرآن پہ کام کریں انشاءاللہ. السلام علیکم.